بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کا موضوع صبح و شام کے اذکار۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری زندگی میں صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا تحفہ ہے۔ یہ وقت حفاظت، سکون اور برکت کا پیغام لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند کلمات سکھائے ہیں جو ہماری ڈھال ہیں۔ یہ وہ اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ان میں حفاظت، برکت، ایمان کی تجدید اور دل کو سکون ملتا ہے۔ آئیے آج ہم وہ اذکار سیکھتے ہیں۔ صبح کے اذکار۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے شام۔ آپ کے حکم سے ہم جیتے ہیں اور آپ کے حکم سے ہم مریں گے اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سید الاستغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاستغفار کو دعاؤں کا سردار فرمایا۔ حدیث کا حوالہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یوں کہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و وعدہ پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے حضور اپنے اوپر تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، آمین۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو رات کو یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر نمبر 3۔ ترجمہ: ہم نے صبح کی اور سارے ملک نے صبح کی۔ بادشاہی اللہ ہی کی ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت بھی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اور اس کے بعد آنے والے دن کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس دن کے شر اور بعد کے دن کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے سستی اور بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ذکر نمبر 4۔ اے اللہ، آج میرے پاس یا تیری کسی بھی مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرے لیے ہی شکر ہے۔ ذکر نمبر 5۔ اس ذکر کو 3 بار دہرائیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ذکر نمبر 6۔ اس ذکر کو 7 مرتبہ دہرائیں گے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ذکر نمبر 7۔
اس ذکر کو ہم 33 بار دہرائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، 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 اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔ ذکر نمبر 8، ترجمہ۔ ہم نے اسلام کی فطرت پر صبح کی اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو سیدھے دین والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ذکر نمبر 9، اس ذکر کو 3 بار دہرائیں گے۔ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر۔ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر۔ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر۔ ذکر نمبر 10، ان کلمات کو 3 بار دہرائیں گے۔ ترجمہ۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے، جتنا وہ خود راضی ہو، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنا اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے، جتنا وہ خود راضی ہو، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنا اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے، جتنا وہ خود راضی ہو، جتنا وہ خود راضی ہو، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنا اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ ذکر نمبر 11، آیت الکرسی، آیت نمبر 255، چیپٹر سورۃ بقرہ۔ ترجمہ۔ کنز ایمان۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اس کے حکم کے، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے، اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھر کی حفاظت کی بشارت۔ سبحان اللہ۔ سورۃ اخلاص۔ ترجمہ۔ کنز ایمان۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے،
اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ سورۃ فلق۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اور تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اور تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ سورۃ ناس۔ 3 بار دہرائیں گے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دہک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دہک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دہک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ اذکار محض الفاظ نہیں بلکہ روشنی ہے، جو ان کو صبح و شام پڑھے وہ اللہ عز و جل کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ کلمات عطا کیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ان اذکار پر ہمیشہ قائم رکھ، ہماری زندگیوں کو نور اور حفاظت سے بھر دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں ان اذکار پر قائم رکھ، ہماری زندگیوں کو نور اور حفاظت سے بھر دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں ان اذکار پر قائم رکھ، ہماری زندگیوں کو نور اور حفاظت سے بھر دے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔